غفلت سے بیداری کا مہینہ، سبحان اللہ، شعبان کا مہینہ ہم سب کے لیے نعمتوں، صحت اور رزق کے فراوانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کھانے بانٹنے چاہیے۔ 15 شعبان کی وہ رات ہے، وہ دن ہے جس میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کھانوں کو بانٹنا چاہیے۔ رزق بڑھتا ہے اس مہینے میں، اور ہو سکے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ گھر کو صاف و کلین رکھیں، اچھے نیتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے، آج کا ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک پاورفل وظیفہ تو نہیں کہہ لیں، بس ایک اچھی نیت کے ساتھ کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤں گی، کیونکہ وظیفہ جو ہوتا ہے ہم لوگ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دیکھیے، یہ میرے گاؤں کا منظر ہے اور صبح کا ٹائم ہے، اور میں ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ میرے گاؤں کا راستہ ہے جہاں سے میں گزر کر جا رہی ہوں۔ تو ابھی میں ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں، گھر سے نکل رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پچھلے ولاگس میں پتہ ہوگا کہ میں اپنے گاؤں آئی تھی کسی کام کے سلسلے میں۔ کام کیا تھا، میں نے پاسپورٹ بنوانا تھا، تو کچھ تھا، تو ادھر میں گئی تھی اس سائٹ سے۔ تو یہ کہہ لیں، تو یہ راستے ہیں، وہاں سے ہم لوگ نکلے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس رات کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ میرا ولاگ 2 سے 3 دن پہلے شوٹ ہوا تھا، تو گھر آئی تو گھر میں اتنے سارے کام کے خلارے بس بکھرے ہوئے تھے۔ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ کیا معاملات ہو رہے تھے گھر کے۔ تو اس کے بعد جو ہے بس عید، یہ شب برات کا دن بھی آ گیا، تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو ولاگ بھی دے دوں، ولاگ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس سے اور جو ہے ایک وظیفہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ وظیفہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ اس کو، وظیفہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وظیفہ نہیں کہہ سکتے۔ وظیفے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھو اسی ٹائم پہ پڑھو، اسی نیت سے پڑھو۔ اس میں وظیفے کا حساب کتاب تھوڑا بھاری ہوتا ہے، تو ہم لوگ کسی بھی دعا کو یا کسی بھی سورہ کو، کسی بھی اللہ کے کلام کو ہم اچھی نیت سے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی نیت کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو اچھی نیت سے ہم لوگ جو بھی پڑھیں گے تو اللہ کریم عز و جل ہم سب کے لیے بہتری کے وسیلے کھول دے گا، اللہم آمین۔ اس کے بعد یہ میں اپنے گاؤں کی ساری رنگینیاں، جو آج کل کا موسم ہو رہا تھا، میں آپ لوگوں کو دکھایا ہوں۔ یہ میرا گاؤں ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے خوبصورت میرا گاؤں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے شہر میں ہم لوگوں نے ٹکٹ لے کر ہم لوگ جو ہے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے کراچی کے لیے۔ سفر ہمارا اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھیں، میں گاڑی میں ہوں، کوچ میں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی کرتی جاؤں گی۔ یہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے چپس، تو احمد نے بولا کہ لے لیتے ہیں، تو ہم لوگوں نے لے لی تھی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہاں پر میں آپ لوگ یہ تھوڑی بہت شوٹ کر رہی تھی، راستے اچھے، اور یہ تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ اچھی نیت سے کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی معاملات ہوں وہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو بہنیں ہوتی ہیں، اسپیشلی ہم شادی شدہ ہاؤس وائف، ان کی زندگی میں اتنے معاملات آتے ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ تو ان کے حل کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہاں پر ایک اسٹاپ تھا، تو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے اترے تھے، کیونکہ آگے ابھی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا راستہ بھی رہتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اسٹاپ تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا فریش ہو جائیں، بس زیادہ نہیں ہوگا، بس ایک فیملی ہال ہے یہاں پر، ہوٹل کے لیں یا کچھ ایسے، تو وہاں پر آ گئے تھے۔ یہ اس طرح سے دیکھیں، میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہاں پر کچھ خاص نہیں ہوا، کیا مطلب کھانے شانے کا ٹائم اتنا نہیں تھا، کیونکہ یہ 15 منٹ کا اسٹے تھا۔ تو ہم لوگوں نے بس چائے پی تھی، ساتھ میں تھوڑا سا کیک وغیرہ لیا تھا، تھوڑا جس کو جو بھی ضرورت تھی، بسکٹ وغیرہ، تو ہم سب نے بس ایک جو ہے کیک جیسے ہوتا ہے وہ لے لیا تھا۔ پھر واپس سے وہ رہی ہماری گاڑی اس طرح سے۔ اور یہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں صبح کی نکلی ہوں، ٹھیک ہے، مارننگ ٹائم میں نکلی ہوں، ابھی شام کے تقریباً 4 سے 5 ہو رہے ہیں۔
شام کے 4-5 ہو رہے ہیں، یہ گاڑی ہے ہماری، اس طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ ہم لوگ، میں بھی گاڑی میں بیٹھوں گی تو چلتے چلتے مطلب ہمیں رات ہو گئی تھی، رات اتنی ہوئی تھی کہ بس تقریباً 8:30 اور 9 بج گئے تھے ہمیں پہنچتے پہنچتے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی کام جو ہے، کوئی بھی اللہ کا کلام ایسے مبارک ہو، سورہ ہو، کوئی کلام پاک کی کوئی بھی صورت ہو، تو وہ جو ہے یہ پڑھنے کے لیے نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہاں بھائی اللہ عز و جل نے مجھے توفیق دی تو میں اس کو 30 دن، 40 دن، 50 دن، 15 دن، 20 دن، جتنا بھی کا وظیفہ کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ میں پڑھوں گی، اور ٹائم کی پابندی نہیں، اور وظیفے میں ٹائم کی پابندی رکھنا بہت ہی ضروری، وظیفہ کہتے ہیں اس کو ہیں جو ٹائم کی پابندی پہ کر پائے۔ تو ٹائم کی پابندی اگر آپ سے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے آج 10:10 پر وظیفہ اسٹارٹ کیا ہے پڑھنا، تو اگلے دن بھی آپ کو اسی ٹائم پہ کرنا، کیونکہ ہم ہاؤس وائف جو ہیں یہ پورا نہیں کم از کم میں تو نہیں کر سکتی ٹائم پہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ کراچی میں ہم لوگ رات کو انٹر ہوئے تھے، یہ اس طرح سے یہ دیکھیں، تو تقریباً 9 ساڑھے 9 بج گئے تھے ہمیں پہنچتے ہی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے کتنے معاملات ہو رہے تھے، اتنے سارے معاملات ہو رہے تھے کہ میری پراپرٹیز کے مسئلے تھے، میرے ہسبینڈ اتنے مشکلوں میں پھنسے ہوئے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن میں یہ پڑھا تو اللہ کے کرم سے میرے سارے معاملات آسان ہوئے۔ تو یہ دیکھیں میرے گھر کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے گند مٹی۔ تو یہ کچن کا میں آپ لوگوں سارا خلارا ایسے سنٹا پھیلا ہوا ہے، کیونکہ رات کو میں آئی تھی تو تھوڑا بہت میں نے جھاڑو نکال لیا تھا اور سامان پھر سے نکال کر وہاں پر کچن میں رکھ دیا تھا اس طرح سے۔ تو رات کو تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، لائٹ سائٹ کا بھی مسئلہ ہو رہا تھا، پانی بھی نہیں تھا، نہ تو پینے کا تھا، نہ تو کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے فریج کے معاملات دیکھے، فریج کو اتنا کوئی میس مچا ہوا تھا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اتنا کوئی فریج کے حالات خراب ہوئے تھے، میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتی کہ کتنا جو ہے سسٹم بگڑا ہوا تھا فریج کا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ شب برات، کیونکہ آج جو ولاگ آپ کو ملے گا یہ آپ کو شب برات کے دن ہی ملے گا، کیونکہ آج ہی ملے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو جو ہے سب کو پتہ ہے کہ نصف شعبان کے جو ہوتے ہیں یاسین ہو، اور جو نفل کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں عمر دراز بالخیر کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے اور لمبی عمر کے لیے، تو وہ نفل تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے نا، تو عشاء کی نماز کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے پڑھ کر لینے ہیں 21 جو ہے گندم کے دانے آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس گندم نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ لوگ چاول لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ آپ چاول لے سکتے ہیں۔ تو 21 گندم کے دانے آپ ایسا کریں کہ آپ جب عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ 1-2 رکعت نفل نماز حاجات کی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اولاد کے لیے مانگا ہے یا اپنے گھر کے لیے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، مطلب کیونکہ اللہ کے دینے والی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، اس سے ہم جتنا بھی مانگیں وہ ہمیں دے گا۔ تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے اور حاجات کا، اور اس نفل کے بعد آپ نے اسی مصلے کے اوپر بیٹھ کے آپ نے جو ہے 21 جو آپ نے گندم کے دانے لیے تھے اس کو 21 مرتبہ، ہر دانے پر 21 مرتبہ سورہ فتح آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح 21 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر درود شریف۔ اگر کوئی آپ کی ناممکن بھی کوئی حاجت ہوگی، میں نہیں کہتی کہ اللہ کی مدد سے وہ آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، میں تو کہتی ہوں کوئی بھی بڑے سے بڑی مراد آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے رو رو کر، کیونکہ یہ رات تو قبولیت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اسی نیت کے ساتھ آپ یہ پڑھ لیں، آج رات آپ کو
اللہ پاک سارے جو ہے آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ سارے میں نے کچن کے سامان تھے، گھر میں کوئی بھی چیز تھی ساری میں نے دھو لی، کچھ تو میں نے یوز میں لگا لی تھی، پھر میں باہر اس کو دھوپ لگا دی۔ پھر میرے ہسبینڈ آ گئے تھے کھانا لے کے، تو ان سے میں نے تھوڑی سی ہیلپ لے لی، کیونکہ میں صبح سے اٹھی ہوئی ہوں، چائے پی کر جو میں نے کام شروع کیا ہوا ہے، یقین کریں میرے تو بس جواب دے گئے ہیں سارے اعضاء، تو میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی، میں بس ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تقریباً 3 بج گئے، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رہنے دیں، تو ان سے میں نے فکس کروا لیا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر فری ہو کے شام کو چائے شائے پی کے اس کے بعد جو ہے میں کر لوں گی۔ تو بس یہ ہے کہ بس ہم دونوں ہیں تو ایک دوسرے کا کام کر لیتے ہیں، وہ میرا کر لیتے ہیں، میں کبھی اس کا کر لیتی ہوں، وہ اگر کسی کام میں ہو تو میری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو میں اس کو دے دیتی ہوں، زیادہ تر میں اس کے لیے کرنا اچھا سمجھتی ہوں۔ تو یہ تھا آج کا۔ اس کے بعد تو سارا جو ولاگ آئے گا میرا، تو وہ انشاءاللہ شب برات کے حوالے سے جو میں کر رہی ہوں اس حوالے سے آئے گا۔ تو کھانا میں نے بنایا نہیں تھا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تقریباً 3 بج کے دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، احمد بھی آ گئے تھے ٹیوشن سے، تو میں نے سوچا کہ میں نے کچھ نہیں سوچا بھائی، یہ تو خود ہی لائے تھے کھانا، سب باہر سے ہی لے کے آئے تھے، کیونکہ گھر کچن تو آپ لوگوں کے سامنے تھا کیا حالت بنی ہوئی تھی میرے کچن کی۔ تو یہ کھانا تھا آج کا۔ تو آج کا ولاگ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کریں کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اور مجھے آگے اس ولاگس میں کیا چینجز کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بس میں نے سبزی وغیرہ منگوا لی تھی، کیونکہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پکانے کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ لائے تھے، ابھی میں نے سیٹ کر لی ہے، اور کیا کیا لائے تھے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ولاگ آئے گا تو آپ دیکھیے گا، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی بھی بہن کو میرے وظیفے سے کوئی بھی فائدہ ہو تو پلیز مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے لیے بہتری کے وسیلے کر آسان کرے، آمین۔ ملتے ہیں نئے بلاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔